عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جمعے کی تقریر کرتے ہوئے، یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ۔ جب نماز سے اترے، منبر سے اترے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے جمعے کے خطبے میں؟ یا ساریہ الجبل الجبل۔ ساریہ بلوچستان کے پاس بندر عباس ایک جگہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو چکی ہے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے نظر آیا کہ ساریہ کے فوج کے قدم اکھڑ گئے، آگے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا تو میرے جی میں آیا اگر ساریہ کا لشکر پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کرے اور پہاڑ کو اپنی پشت میں کر لے تو پھر فتح ہو سکتی ہے، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ساریہ تو الجبل الجبل۔ ایک مہینے کے بعد خبر آئی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا کہ ہم ایرانیوں سے ٹکرائے، ہمارے قدم اکھڑ گئے کہ ہم نے آواز سنی ہوا میں، موبائل کی ضرورت نہیں ہے، فیکس کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلیکس کی ضرورت نہیں ہے، فون نہیں ہے، ہوا غلام ہے، یہ ہوا تمہیں موبائل کے ذریعے سے پیغام سناتی ہے۔ عمر اللہ کا غلام بنا، ہوا اس کی غلام بن گئی، انہیں ہم نے آواز سنی اے ساریہ پہاڑ کو اونٹ میں، پہاڑ کو پشت پہ لے کر پلٹ کے حملہ کر، تو ہم نے پہاڑ تک بھاگے، پھر ہم نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے بن جانا، یہ اللہ کا بن جانا یوں غیبی نظام تمہارے تابع کر دیتا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، یہ تازہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینے میں آئی ہیں، اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بلاؤ، اپنے بچے کو دیکھ لے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہاں ان کا انتقال ہوا، ان کی ماں کو پتہ چلا میرا بچہ مر گیا ہے، وہ آئیں اور میت کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر چارپائی کو پکڑا، اللہ کے نبی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کر یا رسول اللہ، خود اپنے اللہ سے بات کی، اے رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بی الاعداء، میرے مولا میں نے تیری محبت میں تیرا کلمہ پڑھا، تیرے اور تیرے رسول کے عشق میں میں نے اپنا گھر چھوڑا، آتے ہی میرا بچہ مر گیا، سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا، دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا لیا، اے میرے رب مجھے یہ تانے سننے کی طاقت نہیں، میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے خود کفن اپنے چہرے سے ہٹایا، خود اپنے ہاتھوں سے کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو یوں غیبی نظام ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، پھر گھروں میں بھی برکتیں۔ ایک صحابی گھر میں تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ وہ پریشان ہو کے گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کی بیوی نے تندور میں لکڑی ڈال دی کہ دھواں اٹھے اور پڑوس کو پتہ چلے کہ گھر میں فاقہ نہیں ہے، روٹی پکنے والی ہے۔ تندور میں لکڑی ڈال رہی ہے اور ایک دانہ نہیں ہے روٹی آٹا گوندھ کے روٹی پکانے کے لیے، ایک دانہ گھر میں نہیں ہے، اور اس نے لکڑی تندور میں ڈال کے جلا دیا کہ اے اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا، اور اندر آ کر خالی چکی چلانی شروع کر دی، خالی، تاکہ چکی چلنے کی آواز سے پڑوس کو پتہ چلے کہ آٹا بھی پیندی پئی ہے، تندور بھی تائی کھلوتی ہے، روٹیاں بھی لا لئی سی، اپنے فاقے کو یوں چھپایا۔ اتنے میں خامن نے دروازے پر دستک دی، یہ اٹھ کر باہر گئی ہیں دروازہ کھولنے، جب واپس آئی ہیں تو تندور سے خوشبو، جب تندور میں دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا اور اس میں پوری بکرے کی ران بھنی ہوئی موجود۔ جب کمرے میں داخل ہوئی ہیں تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے، یہ حیران پریشان ہے، یہ آٹا کتھوں آئی جاندہ ہے۔ حامد نے گھبرا کے چکی کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں، اندر خالی چکی ہے۔ وہ گئے دربار نبوت میں، کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا۔ کہا اوہو، اگر تو وہ چکی نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ آٹا دیتی رہتی۔
اللہ کو اپنا بنا لو، رزق کے مسئلے حل، زندگی موت کی جہاں ڈاکٹر فیل، موت پہ کون قابو پا سکتا ہے؟ جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، مصر میں، اب فلسطین میں۔ جالینوس سے کہا گیا ایک فلسطین میں حکیم آیا ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے، تو جالینوس نے فوراً کہا کسی طبیب کے بس میں نہیں ہے کہ موت سے لڑ سکے، وہ نبی ہوگا، وہ طبیب نہیں ہو سکتا، وہ نبی ہوگا۔ جہاں طبیب عاجز، وہاں تم اللہ کو تو اپنا بناؤ۔ اور ام صائب پھر پہلے مری، اور یہ بچہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے اس کا انتقال ہوا۔ اور یہ دو صحابی ہیں، آگے چلو، تابعین کا دور ہے، تابعین، اور ایک تابعی ہیں نباتہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، یمن سے چلے ہیں جہاد کے لیے، گدھے پر سوار ہیں، اور راستے میں گدھا مر گیا، سامان اس کے اوپر ہے، نیچے اترے، 2 نفل پڑھ کر کہا میرے مولا تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں، تو غنی ہے اور میں محتاج ہوں، میرا سفر ہے، سامان کہاں سے اٹھاؤں، سفر کہاں سے پورا کروں، میرے گدھے کو زندہ فرما۔ یہ کہہ کر اٹھے اور چھڑی لی اور زور سے مارا اس کی پشت پر، تو قم بإذن اللہ، تو گدھا اچھل کے وہ کھڑا ہوا۔ یہ نباتہ پہلے مرے اور وہ گدھا بعد میں مرا۔ امام شافعی نہیں، شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی منڈی میں اس گدھے کو بکتے دیکھا، فروخت ہوتے دیکھا۔ اللہ سے دوستی لگا لو، یہ نظام تمہارے حق میں یوں چلیں گے، یہ نظام اللہ تمہارے لیے، معیشت کا نظام، حفاظت کا نظام۔ ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ڈاکو پڑا، ابھی میں تھا، ایک دوست ملے، کہا جی ڈاکو نے گھیرے میں لے کر مال بھی لوٹ لیا، عورتوں کا زیور بھی اتار لیا، گن پوائنٹ پر، میں رونے کے سوا کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ جب قوم اللہ کی باغی ہو تو پھر اللہ ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب 95% لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں، 100% نوجوان گانے سنتے ہوں، 100% نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہو، جب فیصل آباد میں شراب بیچی بھی جا رہی ہو، بنائی بھی جا رہی ہو، انعامی بانڈ بک بھی رہے ہوں، فروخت بھی ہو رہے ہوں، اور لاٹری کی اسکیمیں اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہوں، اور اسے انعام کے نام سے جوئے کو حلال کیا جا رہا ہو، اور جب سود کی عمارتیں ہر محلے میں کھڑی ہوئی ہوں، اور اذان پر نماز کی طرف جانے والا 100 میں 10 سے اوپر آدمی نہ ہو، جب عورتیں بے پردہ ہو کر کپڑے اتار چکی ہوں اور پردے سے باہر نکل آئی ہوں، اور جب مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو، نچانے والا بھی مسلمان ہو، ناچنے والی بھی مسلمان ہو، اور اسے پیسہ کمانے والا اسے بزنس کا نام دے رہا ہو کہ ہماری تجارت ہے، یہ ہماری تجارت ہے، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میرا اللہ روٹھ جائے گا، پھر میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر ہمیں منانا پڑے گا، نہیں منائیں گے تو ایسے ہی انسانی شکل کے درندے ہم پہ مسلط ہوں گے، بھیڑیے ہم پہ مسلط ہوں گے۔ کہتے ہیں موبائل کی خاطر قتل کر کے چلا گیا تو تم نے اسے انسان سمجھا تھا، وہ تو انسان تھا ہی نہیں۔ بھیڑیا جب بکری پہ وار کرتا ہے تو کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے ہیں، میں اس بکری کو نہ کھاؤں۔ شیر جب ہرنی پہ کودتا پھاڑتا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اسے کچھ نہ کہوں۔ سانپ جب کسی نوجوان کو ڈستا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے، میں اسے نہ ڈسوں۔ جب انسان انسانیت سے نکلتا ہے تو پھر سانپ تھوڑا نقصان پہنچاتا ہے، یہ بڑے اژدہا ہوتے ہیں۔ پھر بھیڑیا تھوڑا خون بہاتا ہے، یہ بڑے خوفناک بھیڑیے، تمہیں دیکھنے میں وہ انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی قسم وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ شیر ہوتے ہیں، وہ سانپ ہوتے ہیں، وہ بچھو ہوتے ہیں جنہیں پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، ڈستے ہوئے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہیں، یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے۔ جاؤ دفتروں میں دیکھو، رشوت لینے والے وہ بھیڑیوں کی شکل میں بیٹھے، جاؤ ہسپتالوں میں دیکھو ڈاکٹروں کی شکل میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے، جاؤ 8 بازاروں میں دیکھو تاجروں کی شکل میں چیتے بیٹھے ہوئے، منڈیوں میں چلے جاؤ آڑتیوں کی شکل میں سانپ بیٹھے ہوئے۔ جب سارا بازار، سارے گھر سانپوں سے بھرے ہوں
भेड़ियों से भरे हों। तो भाइयों, फिर छोटे भेड़िए पे बड़ा भेड़िया आता है, और छोटे शेर पे बड़ा शेर आता है, छोटे सांप को बड़ा सांप निगल जाता है। मैं क्या करूं? मैं जो बता रहा हूं मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं तुम्हें अल्लाह की सुना रहा हूं, उसके महबूब की सुना रहा हूं। फफिर्रू इलल्लाह, फफिर्रू इलल्लाह, ओए अल्लाह की तरफ दौड़ो, ओए अल्लाह की तरफ दौड़ो। फसयकफीकहुमुल्लाह, फसयकफीकहुमुल्लाह, तुम्हें काफी हो जाएगा, तुम्हें काफी हो जाएगा। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, मैं तुम्हें काफी नहीं हूं, दुआ वाले बन जाओ। है अबू मालिका डाकू पड़ गया, कहने के 2 नफल पढ़ने दे, कहने के मेरा माल ले, मुझे क्यों मारता है? कहा नहीं, तुझे छोड़ दिया तो तू उमर बिन खत्ताब को बताएगा, फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर मैं मारा जाऊंगा, लिहाजा पहले तो मैं कत्ल करूंगा, फिर तेरा माल लूटूंगा। अच्छा तो फिर मुझे 2 नफल पढ़ने दे। कब पढ़ लो? तो मैं 2 नफल पढ़ लो। तो उन्हें 2 नफल पढ़े, सलाम फेरा, उसने नेजा उठाया, उसने कहा या अरहमर राहिमीन। तो एक आवाज आई, ला तक़तुल, मत मारो। तो उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया, उसने फिर नेजा उठाया, फिर यूं उसको मारने लगा, फिर आवाज आई, ला तक़तुल, मत मारो। फिर उसने दाएं बाएं देखा, कोई जब नेजा उठाए वो कहें या अरहमर राहिमीन। फिर जब उसने तीसरी दफा नेजा उठाया तो एकदम एक सवार सामने आया, और उसके हाथ में भी उससे लंबा नेजा, उसने थोड़ा सा यूं किया, वो नेजा उसके सीने के पार हो गया और वो उलट के गिरा और उसके वजूद में आग लग गई और वो जल के राख हो गया। तो अबू मालिका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर फरमाया, कौन है? तेरे तो फैल, अल्लाह ने मुझे बचाया। वो कहने लगा मैं 4थे आसमान का फरिश्ता हूं। जब तूने अल्लाह को पुकारा तो 7 आसमान में चीखो, और लाखों चीखने वाले तो सुनवाई नहीं है। एक पुकारा था और आसमान के फरिश्ते रो पड़े थे। कोई इंसान तो हो, कोई इंसान तो हो। हाय 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 हाय, जब तूने या अरहमर राहिमीन कहा तो आसमान के फरिश्तों में चीखो पुकार मच गई। तो मेरे अल्लाह ने कहा कौन इसकी मदद करेगा? तो मैंने कहा या अल्लाह मुझे भेज। जब उसने पहली दफा तेरे ऊपर नेजा उठाया तो मैं 4थे आसमान पर था, जब दूसरी दफा नेजा उठाया तो मैं पहले आसमान पे पहुंच चुका था, जब तीसरी दफा नेजा उठाया तो मैं तेरे आगे था। और अबू मालिका, तेरी तरह जो आहुजारी करके रब को पुकारेगा मैं मदद के लिए आऊंगा। अल्लाह को अपना बनाओ। दुश्मन की टक्कर, दुश्मन की, तो मैं इनफरादी जिंदगी के वाकयात बता रहा हूं, इनफरादी जिंदगी के वाकयात बता रहा हूं। इज्तिमाई सतह पर आओ, अक़वाम आलम से टक्कर लेने पर आओ। तो यरमूक की जंग है, 9 दिन लड़ी गई है जंग, 2 महीने लश्कर आमने सामने रहे, 9 दिन तलवारें टकराती रहीं। अहले ईमान 36,000 और रूमी 3 लाख, और इस 3 लाख के लश्कर में 60,000 अरब ईसाई हैं। 2 कबीले अरब में बदनसीब निकले जिन्हें ईमान नसीब नहीं हुआ और वो ईसाई रहे। एक बनु गस्सान, एक बनु तगलिब। बनु तगलिब तो पता नहीं है कि नहीं है, बनु गस्सान आज भी उर्दून का एक शहर है करक, जैसे हमारा शहर है करक, उर्दून में एक शहर है करक। मैं वहां गया था जमात में, तो वो अरब ईसाई आज भी उस नस्ल के मौजूद हैं। ये 2 कबीले बदनसीब निकले। तो एक दिन रोमियों के सरदार ने कहा आज खालिस अरब हमला करो, लोहा लोहे को काटे। तो उसने जबल बिन अहम से कहा आज तू अपना लश्कर आगे रख, हम तेरे पीछे होंगे, शायद आज कोई फैसला कुन बात हो जाए। क्योंकि लश्कर आमने सामने हैं, जवासीस आ जा रहे हैं। तो ये बात पहुंची मुसलमानों के पास, तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू उबैदा, ये अमारत से माजूर हो चुके हैं। ये अजब कहानी है, क्या लोग आए थे, आए शाह का गए वादाए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरा के रुख ज़ैबा लेकर, ये खालिद बिन वलीद माजूर हो चुके हैं। और ये किस्सा पेश आया तो उन्होंने कहा अबू उबैदा मुझे 30 आदमी दो, 30, मैं 60,000 से लड़ूंगा जाकर। तो अबू सुफियान कहने लगे मजाक कर रहे हो, संजीदा हो? अबू सुफियान
جاہلیت میں تو بڑے دلیر تھے، اسلام میں آ کے بزدلی کی باتیں کرتے ہو، یہ جنگ ہے، کوئی مذاق تو نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ کہا نہیں، پھر یہ ناانصافی ہے، زیادتی ہے، اگر تو نے اپنے جوہر دکھانے ہیں تو 60 لے کے جا۔ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ بنانے والا کوئی نہیں، تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم اپنے آپ بنے ہو۔ اگر تم یہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا بھی ایک پہلو ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، کوئی مطالبہ نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن اگر تم نہ پہلی چیز کو ثابت کر سکو نہ دوسری چیز کو ثابت کر سکو، نہ تم یہ ثابت کر سکو کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، نہ یہ تم ثابت کر سکو گے، نہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے علمی طور پر کوئی دلیل دنیا کے کسی انسان کے پاس کسی دور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب یہ جہان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ تم اپنے ذات سے خود بنے ہو، تو تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تم اپنی ذات کے خالق نہیں ہو، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب میں بن رہا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں میں کیسے بنا تھا، مجھے تو بہت سال کے بعد ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں اور میں ایک انسان ہوں۔ کافی زمانہ تو مجھے اپنا خود پتہ نہیں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو یہ دونوں دعوے عقل نقل کے لحاظ سے غلط اور باطل ہیں۔ نہ چیز کوئی خود بخود چیز بنتی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو خود پانی نے اپنے آپ کو پانی نہیں بنایا، پہاڑ نے اپنے آپ کو پہاڑ نہیں بنایا، دھرتی نے اپنے آپ کو دھرتی نہیں بنایا، آکاش نے اپنے آپ کو آکاش نہیں بنایا، آگ نے اپنے آپ کو خود نہیں گرمایا، اور پانی نے اپنے آپ کو خود روان نہیں کیا، اور سورج کی آگ اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کی گردش اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، چاند کی ٹھنڈک اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا اس کا اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے، ستاروں کی گردش ان کے اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، اور ان کا فضا میں معلق ہو کے بے کران وسعتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ دوڑتے چلے جانا، یہ ان کا ذاتی ارادہ اور ذاتی ان کی تدبیر نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ جو کچھ نظر آتا ہے جو ہم اپنا ذاتی وجود نہیں ہے، تو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ بچھی ہوئی زمین تو ہے، بچھانے والا کون ہے؟ اٹھا ہوا بلند آسمان تو ہے، اسے بلند کرنے والا کون ہے؟ چلتی ہوئی ہوائیں تو ہیں، ان ہواؤں کو رخ رنگ دینے والا کون ہے؟ بہتے ہوئے پانی تو ہیں، انہیں بہانے والا کون ہے؟ گلاب میں خوشبو تو ہے، اس کو مہکانے والا کون ہے؟ اس میں رنگت جو ہے، اس کو رنگت دینے والا کون ہے؟ تھنوں میں دودھ تو اترا، یہ نکالنے والا کون ہے؟ کوئلہ کاربن بنا، کاربن سے وہ ہیرا بنا، یہ ہیرا خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ پتھر سیاہ سفید خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور درخت پہ پھل اپنے آپ لگا یا کوئی لگانے والا ہے؟ بادل خود جمع ہوئے یا کوئی جمع کرنے والا ہے؟ دھوئیں میں پانی خود بھرا یا کوئی بھرنے والا ہے؟ وہ اپنی طاقت سے اترا یا کوئی اتارنے والا ہے؟ میں نطفے سے انسان اپنے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ میں اپنے ارادے سے مرا یا کوئی مارنے والا ہے؟ میں اپنی طاقت سے بولا یا کوئی بلوانے والا ہے؟ سانپ کا زہر اس کے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور سمندر کی موجیں یہ اس کے ارادے سے اٹھیں یا کوئی اٹھانے والا ہے؟ صدف میں پانی کا قطرہ موتی میں بدلا، کس نے بدلا؟ خود بدلا یا کسی نے بدلا؟ وہی پانی کا قطرہ وہ درخت کی جڑ میں گیا تو درخت کے اوپر پھل سبزے کا سامان بنا، یہ اپنے آپ ہوا یا کسی اور نے کیا؟ یہ سارے سوال ہیں، یہ بے شمار سوال ہیں۔
कि ये सब कैसे है, ये क्यों है, ये गोश्त पोस्त का वजूद बोलता कैसे है, सोचता कैसे है, इसका सीना जज्बात से कैसे भरा हुआ है। जब इसके दिल में नफरत आती है तो इसके चेहरे पर एक और तासर होता है, जब इसके दिल में खुशी आती है इसके चेहरे पर और तासर होता है, जब ये बीमार होता है तो इसका रंग और होता है, जब ये सेहतमंद होता है इसका रंग और होता है, जब ये गुस्से में आता है तो इसका तासर और है, जब ये खुशी में होता है इसका तासर और है, जब इस पर गम आता है तो इसका आंसू छलकता है, जब ये खुश होता है तो इसके दांत खिलते हैं। ये कौन कर रहा है? दिमाग तो एक लोथड़ा सा है और एक ना समझ में आने वाली मखलूक पड़ी हुई है। साहब एक दिमाग का डॉक्टर मुझसे कहने लगा कि बाकी चीजों को तो लोगों ने थोड़ा बहुत समझा है, दिमाग का 2% भी समझ में नहीं आया कि ये क्या मेरे रब ने कारखाना बनाया हुआ है। रेशे पड़े हुए हैं, उनमें क्या क्या निजाम चल रहे हैं। इंसानी अकल थक के गिर जाती है। अभी तक अपना आप नहीं पता लगा सके तो खालिक का सुराग कहां लगाएंगे? कायनात के राजों से ये पर्दा कहां उठाएंगे? इन्हें पहले ढूंढना पड़ेगा कि बनाने वाला कौन है। इन्हें पहले उस तक पहुंचना पड़ेगा कि वो कौन है जिसने जमीन बिछाई और आसमान उठाया और नुतफे से इंसान बनाया। इन्हें ढूंढना पड़ेगा कि वो मुझसे क्या चाहता है। उसे पता मालूम करना पड़ेगा कि जिंदगी मौत के निजाम से वो क्या चाहता है। यहां आकर इंसानी इल्म थकता है और गिरता है। और क्या दानिश्वर और क्या नुक्तावर और क्या साइंसदान और क्या फलसफे वाले और क्या कायनाती उलूम के भेद जानने वाले यहाँ आके दीवाने हैं और अंधे हैं और पागल हैं। बल दारक इल्मुहुम फिल आखिरा बल हुम फी शक्किन मिन्हा बल हुम मिन्हा आमून। इन्हें कुछ नहीं पता। यहाँ आकर नबी की जरूरत पड़ती है, यहाँ आकर रसूल की जरूरत पड़ती है। वह इस बिखरे हुए काफिले को बताता है कि तुम्हें किसने बनाया है, वो तुम्हें क्यों बनाया है, और ये कायनात किस लिए बनी है, और ये जिंदगी मौत का निजाम क्यों है, चांद तारों की गर्दिश क्यों है, ये किस तरह हो रही है। ये इंसान ने समझा है, पर ये क्यों हो रही है ये नहीं समझ पाया। बच्चा कैसे बनता है ये इंसान समझा है, ये क्यों बन गया है ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। लैलो नहार कैसे बनते हैं ये इंसान समझा है, पर ये क्यों बनते हैं ये इसकी समझ में नहीं आ रहा। वक्त सिर्फ जमीन के गिर्द है, ऊपर वक्त कोई नहीं है। यहाँ है और 500 मील ऊपर जाके कोई नहीं है, तो ये क्या फर्क है। यहाँ वक्त है और ऊपर नहीं है। यहाँ माजी हाल मुस्तकबल के पहिए चल रहे हैं और ऊपर चले जाओ तो वहाँ ना माजी है, ना हाल है, ना मुस्तकबल है। तो ये सब कुछ क्या है। यहाँ आकर जब इंसान थकता है तो अल्लाह अपने नबी को भेजता है, अपने रसूलों को भेजता है, जो आकर इंसानों को अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। फिर कुछ नसीब वाले होते हैं जो उस पर लब्बैक कहते हैं, और कुछ अक्सर बदनसीब होते हैं जो भूल जाते हैं, उन्हीं अपनी गफलतों का शिकार रहते हैं, और फिर मौत आकर दोनों को तहे खाक पहुंचा देती है। फिर एक दिन मेरा अल्लाह इस जमीन को फाड़ेगा, उसके कलेजे को चीरेगा और कब्रों में से निकालेगा। आहा इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा मा यंजुरून इल्ला सयहतन वाहिदा व नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़क़तुन वाहिदा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। एक पुकार पड़ेगी और जमीन को फाड़कर अल्लाह तुम खुद जमीन फाड़ते हो, अपने मुर्दे दबाते हो, और उस दिन अल्लाह के अमर से फटेगी। और व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, आज वो खुद फटेगी। और व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। आज जमीन को कोई चीरेगा नहीं, खुद फटेगी। हमें कोई निकालेगा नहीं, खुद उछल के निकलोगे, गेंद की तरह बाहर आओगे। कुछ कहेंगे या वैलना मन बअसना मिन मरक़दना, मर गए ये कब्रों से किसने उठाया। कुछ कहेंगे हादा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, ये वही दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, इंसान अल्लाह के और रसूलों के इल्म के बगैर इंसान से बदतरीन जानवर कोई नहीं है। अल्लाह की सुनाओ ना,
میری کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم اولئك هم شر البریہ، یہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہ پہچانا اور میرا انکار کیا، یا اقرار تو کیا پر میرا شریک ٹھہرایا، میرے ساتھ اور شریک ٹھہرائے، تو یہ کائنات کی بدترین مخلوق، وہ مشرق میں رہتے ہوں، وہ مغرب میں رہتے ہوں، وہ کالے رنگ کے ہوں، وہ گورے رنگ کے ہوں، وہ عرب ہوں، وہ عجم ہوں، بدترین انسان، بدترین انسان نہیں کہا، مخلوق میں بدترین ہیں، بدترین ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا یا غلط پہچانا۔ پھر اس سے اگلا درجہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، یہ جانور ہیں، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ نہیں۔ پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدترین ہیں۔ پھر ان شر الدواب، یہ انسانوں سے نکالا، جانور بنایا، جانوروں سے نکالا اور بدترین جانور بنایا کہ یہ سب سے بدترین جانور ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، سب سے بڑی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، جانو تم کیوں آئے ہو۔ کہیں پیسے بناتے بناتے موت نہ آ جائے، کہیں گھر بناتے بناتے جنازے نہ اٹھ جائیں، کہیں حکومتوں کے چکر میں تہہ خاک نہ چلے جائیں، کہیں اپنے سورج اپنے وقت کو بلند کرتے 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 کہیں اپنا وجود ہی زمین میں پیوند نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ موت آ کر صفایا کرے، جاؤ ڈھونڈو پہچانو، اور یہ تم اپنی طاقت سے اپنے علم سے نہ جان سکو گے، تمہیں نبیوں کے در پہ جھکنا پڑے گا، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا، کہ ان کا علم لکھائی پڑھائی سے نہیں ہے، ان کا علم استاد شاگرد سے نہیں ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ما اوحا تعظیم کے لیے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر وہ علوم اتارے ہیں کہ تم ساری دنیا کے انسان تو بڑی چھوٹی ہستی ہو، ساری دنیا کے رسول مل کر بھی نہیں جان سکتے کہ میں نے اپنے رسول پر کن علوم کا فیضان کیا ہے۔ اللہ کا براہ راست علم اترتا ہے، براہ راست، اور نبیوں اور ہمارے نبی میں فرق ہے، اور نبیوں کو لکھی ہوئی کتاب ملی، تورات اتاری، زبور کو اتارا، انجیل کو اتارا، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، قرآن میرے نبی کے دل پر اترا ہے، پھر دل سے کلام بن کر زبان پر آیا ہے، اور زبان سے نکل کر وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا ہے۔ باقی کتابیں مٹ گئیں، قرآن نہیں مٹ سکتا کہ یہ نبی کے دل سے نکلا ہے، یہ نبی کے نور سے نکلا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ساری دنیا کے دجال جیسے قرآن کو نہیں مٹا سکے، حدیث پاک کو بھی نہیں مٹا سکتے کہ اس پر بھی اللہ کا پہرا ہے اور اللہ کی حفاظت ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلا علم کون بنانے والا ہے؟ تو میرے نبی نے اللہ کا پیغام تمہیں سنایا، هو الذی خلقکم، وہ ہے اللہ جس نے تمہیں بنایا، کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر کہاں سے؟ من نطفہ، گندا پانی، پھر کہاں سے؟ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر فخلقنا العلقة مضغة، پھر فخلقنا المضغة عظاما، پھر فقصونا العظام لحما، پھر ثم انشأناه خلقا آخر، بعد میں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ جواب میرا نبی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نبیوں کے پاس سچا علم ہے، کھرا علم ہے، کھرا علم ہے، اس میں ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى۔ یہ دو بڑی گواہیاں ہیں اللہ نے اپنے نبی کے علم پر قائم کی ہیں۔ تم دیکھتے کچھ اور ہو، ہوتا کچھ اور ہے۔ تم صبح سورج کو دیکھتے ہو، وہ انتہائی سرخ ہوتا ہے، حالانکہ وہ سرخ نہیں ہے، تو نظر تمہاری نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا تم غلط دیکھ رہے ہو۔ سورج سرخ ہوتا ہی نہیں، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے۔ پھر تم نے صبح دیکھا سورج کی ٹکیا تمہیں بہت چھوٹی نظر آئی، زمین تمہیں بہت بڑی نظر آئی، تو تمہاری نظر نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا
تم غلط دیکھ رہے ہو، سورج تو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ جو مجھے چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ میری نظر کا فریب ہے، میری نظر کا دھوکہ ہے، اور اب تمہیں سورج کی آنکھ سفید نظر آ رہی، یہ بھی تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ سورج کی روشنی میں 7 رنگ ہیں، 7 رنگ ہیں، سفید نہیں ہے، 7 رنگ ہیں۔ یہاں بھی تم کہتے ہو میں غلط دیکھ رہا ہوں، میری عقل میرا دل کہتا ہے اس میں 7 رنگ ہیں جو نظر آتے ہیں۔ قوس قزح میں دیکھو یہ 7 رنگ اب تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو میرے نبی کی آنکھ دیکھتی ہے وہی اس کا دل دیکھتا ہے، نہ اس کی آنکھ میں خطا ہے نہ اس کے دل میں خطا ہے۔ تمہیں شیشے میں اپنا، اس میں پانی میں اپنا چہرہ ٹیڑھا سا نظر آتا ہے، چبا سا تمہارا منہ بن جاتا ہے پانی میں، تو تم کہتے ہو میری نظر غلط دیکھ رہی ہے، میرا چہرہ یہ نہیں ہے، یہ میری نظر نے غلط دیکھا۔ پانی میں روپیہ اور سکہ ڈالو تو ایسے ٹیڑھا سا نظر آتا ہے، ابھرا ہوا نظر آتا ہے، تمہاری نظر نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے اس کی تصحیح کی کہ یہ نظر غلط دیکھ رہی ہے۔ دل کہہ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا، اس کو باہر نکالو، یہ بالکل گول ہے، بالکل ہموار ہے، تو تم دیکھنے میں غلط دیکھتے ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے تمہارا دل بھی غلط ہوتا ہے اور تمہاری آنکھ بھی غلط ہوتی ہے، اور تم غلط دونوں طرح سے غلط فیصلے کرتے ہو۔ تو میرے اللہ نے میرے نبی کی گواہی دی ما زاغ البصر، میرے نبی کی آنکھ غلط نہیں دیکھتی، وما طغى، اس کے اندر میں کوئی غلط علم نہیں آتا، ما كذب الفؤاد ما رأى، جو اس کی آنکھ دیکھتی ہے وہی اس کا دل دیکھتا ہے، اور جو وہ دیکھتا ہے وہ حق اور سچ اور صحیح دیکھتا ہے۔ تم غلط دیکھتے ہو، تمہارے دیکھنے غلط ہیں، تمہارا دیکھنا اور رسول کا دیکھنا اور ہے، اس میں فرق ہے۔ میرے بھائیو یہ نبیوں کا علم ہے کہ اللہ کو پہچانو، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، اٹھانے والا اللہ ہے، گرانے والا اللہ ہے، بہانے والا اللہ ہے، اور گاڑنے والا اللہ ہے، اور تہ خاک پہنچانے والا اللہ ہے، زندگی موت کے نظام چلانے والا اللہ ہے، عروج و زوال کی داستانیں کائنات کی دھرتی پہ، دھرتی کے سینے پر لکھنے والا وہ اللہ ہے، اندھیروں کو لانے والا، سورج کو چمکانے والا وہ اللہ ہے، چاند کو ٹھنڈک دے کر، تاروں کو حسن دے کر انہیں گردش میں لانے والا وہ اللہ ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل وبالنجم هم يهتدون وزینا السماء الدنیا بمصابیح، ستاروں سے آسمان کو سجایا، رفع السماوات، آسمانوں کو بلند فرمایا، انا سببنا الماء صبا، بادلوں سے پانی کو برسایا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت اللہ کی مرضی کے بغیر نہ اگ سکتا ہے، نہ بڑھ سکتا ہے، نہ پھل دے سکتا ہے، نہ سایہ دے سکتا ہے، سب للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اللہ کا اور سب کچھ اللہ نے بنایا اور سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا اللہ کی ہستی کے آگے جھکو، اس کے سامنے سر جھکاؤ جھکاؤ۔ یہ نبیوں کی پکار اور اس کے مقابلے میں قوموں کی پکار، قوموں کی پکار، ان نقول الا اعتراق بعض آلہتنا بسوء، ارے داؤ، ارے ہود، تیرا دماغ چل گیا ہے، ہمارے خداؤں نے تجھے پاگل کر دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں قوموں کی پکار، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، نوح، تیری ماننے والے غریب غروب لوگ ہیں، غریب غربے تیرے پیچھے چلیں گے، ہماری عزت خاک میں ملے گی۔ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تیرے رب کا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو؟ یہ جس چیز کو مقصد بنایا جائے گا وہ سوائے ناکامی کے اور کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آخر انجام یہ ہے کہ حسرتیں لے کر ہر کوئی اٹھ جاتا ہے اور سینہ داغدار ہوتا ہے، دامن کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے، اور گزری ہوئی زندگی پر ندامت اور آہیں اور حسرتیں ہوتی ہیں جن کا مداوع اس وقت ہو نہیں سکتا کہ اب شام ہو چکی ہے، اب سورج ڈوبنے کو ہے، واپسی کا کوئی نظام نہیں ہے، تو کوئی کھینچ کے سورج کو واپس لائے وہ اگلے دن ہی واپس آئے گا۔ ڈوبتی زندگی کے سورج کو اس جہان میں کوئی واپس نہ لا سکا، نہ لا سکتا ہے، نہ ہی میرے اللہ کا یہ نظام اور قانون ہے۔ اسے ڈوبنا ہے، اسے غروب ہونا ہے، اسے چھپ جانا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے
انسان کے پاس علم کوئی نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کے پاس معلومات کوئی نہیں، اللہ کی پہچان کے لیے انسانی کمپیوٹر میں کوئی پہلے سے کوئی رکھا ہوا علم کوئی نہیں ہے۔ یہ علم انسان اپنی ساری طاقت خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں پا سکتا۔ یہاں وہ جاہل ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہاں آ کر وہ عاجز ہو جاتا ہے، یہ علم اسے اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ انسان اپنے تجربوں سے یہاں تک تو پہنچ چکا ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن وہ کون ہے یہاں آ کر وہ عاجز ہیں۔ یہ کرم اللہ خود کرتا ہے اور وہ نبیوں کو بھیجتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ کا راستہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کی ہستی کا پتہ چلتا ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ ورنہ انسان اپنے تجربے اور عقل اور فراست اور معلومات پر خالق کو نہ اچھی طرح پہچان سکتا ہے، نہ اس کو راضی کرنے کے طریقے جان سکتا ہے۔ کوئی اپنی عقل سے نماز کیسے ایجاد کرے گا؟ کوئی اپنی فراست سے حج اور طواف اور شیطانوں کو کنکر مارنا، احرام باندھنا، عرفات میں بیٹھنا، یہ کوئی اپنی عقل سے کیسے ایجاد کرے گا؟ کب سجدہ، کب رکوع، کب قیام، کیا پڑھنا ہے، کہاں ہاتھ رکھنے ہیں، کہاں دیکھنا ہے، کہاں نماز ختم ہوتی ہے، کیسے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، یہ علم انسان کہاں سے لائے گا؟ مال میں اللہ کا حق کتنا ہے، مال کیسے کمانا ہے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ نکاح اور زنا میں کیا فرق ہے؟ 4 آدمیوں کی موجودگی میں ایک آدمی کہلواتا ہے تو نے قبول کیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، اور 2 لڑکا لڑکی چھپ کے آپس میں تعلق بناتے ہیں تو ہمیں تو فرق نہیں محسوس ہو رہا، ایک جیسا ہی ہے۔ یہ بھی لڑکے اور لڑکی کا تعلق ہے، وہ بھی لڑکے اور لڑکی کا تعلق ہے۔ ہماری نظر میں انسانی عقل، انسانی نظر ایک جیسا دیکھ رہی ہے دونوں کو۔ یہاں آ کر اللہ کا علم بتاتا ہے کہ یہ نکاح ہے، یہ زنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تجارت میں نفع اٹھانا مقصود ہے۔ میں کہتا ہوں مجھ سے 1000 روپیہ لے جاؤ اور مجھے 1 مہینے کے بعد تم 1000 اور 100 واپس کرو تو یہ بھی ایک نفع ہے۔ اور میں ایک سودا بیچتا ہوں 1000 روپے کا اور اس پہ 100 روپیہ نفع لیتا ہوں، یہ بھی نفع کی ایک شکل ہے۔ میری نظر میں دونوں برابر ہیں۔ یہاں نبی کا علم اور اللہ کی وحی بتاتی ہے کہ یہ 100 روپے پہ لیا ہوا 1000 پہ جو 100 لیا ہے یہ حرام ہے، یہ سود ہے، اور کپڑا بیچ کے 1000 پہ جو 100 لیا ہے یہ حلال ہے، یہ تجارت ہے۔ تو میں اللہ کو پہچانوں کیسے؟ نہ یہ علم میرے پاس ہے۔ اب میں اللہ کی مانوں کیسے؟ نہ یہ علم میرے پاس ہے۔ اور اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کیسے چاہتا ہے اور مجھے کن چیزوں سے روکتا ہے، بچاتا ہے، وہ کس طریقے پر، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کو علم ملا۔ جب انسانوں نے اپنے جیسوں کو خدا بنا لیا، سب سے پہلی بت پرستی نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کی، ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ 5 بڑے لوگ تھے، نیک آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو اب شیطان کو موقع ملا، لوگ ان کو بیٹھ کے یاد کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے پاس آیا، کہنے لگا ان کی فوٹو بنا دو تمہیں، فوٹو انہیں تم یاد رکھو گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے رہیں گے، اب بنا دو۔ تو اس نے ان کی تصویر بنا کے ان کو دے دی، تو وہ تصویریں گھروں میں لگ گئیں، بھئی یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے بڑے تھے۔ اسلام نے تصویر کو حرام کیا کہ یہ آگے بت پرستی کا راستہ ہے، نظر اٹھانے کو حرام کیا کہ یہ زنا کا راستہ ہے، موسیقی کو حرام کیا کہ یہ فحاشی اور بے حیائی کا راستہ ہے، سود کو حرام کیا کہ یہ ظلم و ستم اور حرص و ہوس کا راستہ ہے، جوئے کو حرام کیا کہ یہ لوٹ مار کا راستہ ہے۔ جس چیز نے آگے جا کے ہلاکت کا نظام بنانا اور اسلام اس کو شروع میں روکتا ہے۔ تو جب 1-2 نسلیں گزر گئیں، تصویر دیکھتے تھے تو اگلی نسل دوسری تیسری کے پاس آیا، تصویریں پرانی ہو جاتی ہیں، میں تمہیں ان کی مورتیاں بنا دوں تو وہ سلامت رہیں گی اور تمہیں اچھی لگیں گی، تو بنا دو۔ تو مورتیاں بنا کے دے دی ان کو۔ 1 نسل 2 نسل اس میں گزار دی، تو پھر اب نبوت کا علم ختم اور انسانوں کی محنت آہستہ آہستہ زوال پذیر۔ تو پتہ نہیں کون سی نسل کے پاس وہ آیا اور ان سے کہنے لگا تمہارے خدا بھی یہی ہیں،
تمہارے معبود بھی یہی ہیں، ان سے مانگو، یہ سنتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ تو ان کو آہستہ آہستہ قائل کرتا رہا یہاں تک کہ ان کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کر اللہ کا تعارف کروایا کہ یہ نہیں، یہ تو پتھر ہیں، اور اگر یہ اپنی اصلی شکل میں بھی ہوتے تو انسان ہیں، اور اللہ کے دوست تھے، ولی تھے، تو انسان اور اللہ میں کیا جوڑ ہے؟ جب اللہ زندہ سلامت موجود ہو تو اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو، یہ تو اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے۔ یہ تو اللہ نے کہہ دیا ہو کہ میں تھک پیا تو میرے بندے کو مانگ لیا کرو، ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں نہیں آتے اے بھی ہیں، انہوں کو بھی منگو تو میرے کو بھی منگو، یا تو اللہ کی طرف سے وہی آئی ہو کہ بھائی اے بھی کرن گے تو میں بھی کراں، ہوں سے رل مل کے ٹورنے کام جو اسی کام پھنس گئے ہیں، یا تو میرے رب نے کہیں اشارہ کیا ہو، صراحتاً بتایا ہو کہ میں بھی ہوں اور یہ بھی ہیں، یہ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ اور اگر یہ نہیں اور لا ہے، لا الہ، یہ صرف معبود کی نفی نہیں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ جہاں جہاں تمہاری امیدیں پھنسی ہوئی ہیں، تمہاری نظریں اٹھتی ہیں، تمہاری سوچ کے دائرے جہاں تک جاتے ہیں، تمہارے تخیل کی سواریاں جدھر منہ کرتی ہیں اور بھاگتی ہیں، ان سب پر لا 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 سے چھری سے کاٹا، ایسے جیسے وہ چھیچڑے نہیں اتارتا قصائی گوشت کے اوپر سے، سارے چھیچڑے اتار اندر سے بوٹی کو صاف کر کے نکالتا ہے۔ تو یہ جو لا ہے یہ ایک تلوار کی شکل ہے جو میرے رب ہی کے ہاتھ میں ہے، اور دو دھاری ہے، وہ اوپر کو بھی کاٹتی ہے نیچے کو بھی کاٹتی ہے۔ اللہ کے سوا وہ اوپر چلی تو ساتوں آسمان کو چیر دیا، اور عرش کرسی لوح و قلم کو چیر دیا، جنت اور جہنم کو چیر دیا۔ وہ نیچے چلی تو ساری دنیا کے انسانوں کو کاٹ دیا، ساری دنیا کی امیدوں کو کاٹ دیا، ساری دنیا کی تمناؤں کو کاٹ دیا۔ اور جہاں جہاں انسان کی نظر اٹھتی ہے وہ سب پر لا ہے، لا ہے، لا ہے، لا۔ کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، صرف یہ نہیں کہ معبود اللہ ہے، نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا رب، کوئی پالنے والا نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا حفیظ الا اللہ، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا وکیل الا اللہ، کوئی وکیل نہیں سوائے اللہ کے، لا قاضی الا اللہ، کوئی حاجات کا پورا کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا رازق الا اللہ، کوئی کھلانے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا لا لا، ہر تمنا، ہر شکل، ہر صورت، ہر مورت، وہ کوئی بھی شکل ہو، ہر پر اللہ کہتا ہے یہ نہیں، اس سے نہیں ہوگا، تمہارے اللہ سے ہوگا۔ اور جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو پہلے اللہ کے ساتھ اور چیزیں شامل ہوتی ہیں، اللہ بھی کیتی جاندہ اے بھی کیتی جاندہ، اللہ بھی کرنا ہے تو ایس بھی کرنا ہے، رب بھی کرنا ہے تو اے بھی کرنا ہے، پہلے یہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ رب پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ شکلیں آگے آ جاتی ہیں، وہ صورتیں آگے آ جاتی ہیں، پھر اللہ کو لوگ بھلا دیتے ہیں اور انسانوں کو خدا بنا لیتے ہیں، انسانوں کو معبود بنا لیتے ہیں، انسانوں کو اپنی ضرورتوں کے لیے وہ حاجت روا مان لیتے ہیں، پہلے بھی، آج بھی، آئندہ بھی، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، ابتدا میں، انتہا میں، دوران میں، ہر دور، ہر زمانہ، ہر حال میں، ہر رفتار میں ایک اعلان ہے اللہ کا کہ لا لا لا، کچھ نہیں، جہاں ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں عزت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں ذلت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں بلندی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں پستی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں بلندیاں نشیب و فراز ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نشیب ہیں، پستیاں ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں محبتیں ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نفرتیں ہیں وہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا ارادہ ہے، جہاں حفاظت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، اور جہاں بد امنی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں پانی کا بہنا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں جہاں بارشوں کے قطرے ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں بجلیوں کی گرج ہے اور بادلوں کا زمین آسمان کے بیچ میں مسخر ہو کے کھڑے ہونا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں پانی کا بخار بن کے اٹھنا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اس کا ہواؤں میں بکھرنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے،
بادل بن کے کھڑے ہونا ہے تو وہ اللہ کی چاہت ہے، اور پھر قطرہ قطرہ بن کے برسنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا پہاڑوں پہ برف بن کے گرنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا پانی بن کے زمین پہ برسنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا صدف کے منہ میں جا کے موتی بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا سانپ کے منہ میں جا کے زہر بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا ہرن کے منہ میں جا کر مشک میں تبدیل ہونا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا بکری کے منہ میں جا کر دودھ میں بدلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا درخت میں جڑوں میں جا کر آم پھول پتیاں اور امرود انار کنو اگر بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا انسانی جسم میں جا کر زندگی کے لیے ایک پیغام بننا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اس کا زمین میں اتر کر اندر جا کے جمع ہو جانا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا چشمے بن کے ابلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا آبشاروں کی شکل میں گرنا ہے یا جھرنوں کی شکل میں ابلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اور پہاڑوں پہ برف کا پگھلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، دروں میں سے راستے بنانا اور سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ندیوں کی شکل میں پانی کا گنگنانا اور پتھروں سے ٹکرانا اور پھر فوار بن کے ہواؤں میں اڑنا اور ایک حسن کا منظر پیش کرنا اور پھر بل کھاتے ہوئے شمال سے جنوب کی طرف چلنا اور سمندر میں جا کے گم ہو جانا، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ زمین کا بچھنا ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، آسمان کی بلندیاں ہیں تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، سورج کی آگ ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، تاروں کا حسن ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، چاند کی ٹھنڈک ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، رات کے اندھیرے ہیں تو یہ اللہ کی چاہت ہے، دن کا اجالا ہے تو یہ اللہ کی چاہت ہے، مئی جون میں گرم ہواؤں کا چلنا ہے تو یہ مئی جون کی طاقت نہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ دسمبر جنوری میں ٹھٹھرتی ہوئی ہواؤں کا چلنا ہے تو یہ دسمبر جنوری کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ گولی کا پیٹ میں جا کے شفا بننا ہے تو یہ ڈاکٹر کی طاقت نہیں، اللہ کا ارادہ ہے۔ میری ضرورت کا پورا ہو جانا ہے تو یہ کسی انسان کا کمال نہیں، یہ کسی ولی کی کرامت نہیں، یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ ولی کی کرامت اللہ کا ارادہ ہے، ولی کی کرامت اللہ کا ارادہ ہے، نبی کا معجزہ اللہ کا ارادہ ہے۔ سلیمان کے تخت کا ہواؤں میں اڑنا سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ مردوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پہ زندہ ہو جانا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پہ زندہ ہونا، یہ میرے رب کی قسم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ سمندر کا پھٹ جانا اور 12 راہیں بنا دینا اور پانی کا پتھر کی طرح کھڑے ہو جانا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ پتھر سے چشموں کا پھوٹنا اور 12 چشموں کا نکل آنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ارادے سے نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ آسمان پر بادلوں کا سایہ کر دینا اور من و سلوہ کا اتر آ جانا، یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کو عزت دیتا ہے معجزے کے ساتھ، ولی کو عزت دیتا ہے کرامت کے ساتھ، لیکن کرامت نہ ولی کے ہاتھ کی طاقت سے، معجزہ نہ نبی کے ہاتھ کی طاقت سے ہے، پیچھے اللہ ہوتا ہے، نظر انسان آتا ہے۔ میرے رب نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ کے نبی نے ریت اٹھائی، بدر کی جنگ میں ریت اٹھائی اور یوں پھینکی، کشاہت الوجوہ، چہرے سیاہ ہو جائیں، اور وہ ایک مٹھی پر ریت 1000 انسانوں کی آنکھوں میں جا پڑی اور سب کی آنکھیں چندھیا گئیں اور نظر نہیں آ رہا، اور وہ گاجر مولی کی طرح کٹتے گئے اور باقی بھاگتے گئے۔ تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی ہاتھ تیرا نظر آ رہا تھا، نظر آ رہا کہ تو نے ریت پھینکی اور سب کی آنکھوں میں پڑی، میں تمہیں بتا رہا ہوں تو نے نہیں کیا، تیرے اللہ نے کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اور یہ نہ سمجھ کہ تیرے نہتھے صحابہ نے 70 قریشی قتل کر دیے اور ان کے ڈنڈے تلوار بن گئے اور ان کے سوٹے نیزے بن گئے اور ان کے کوڑے وہ تیر بن گئے، نہیں، انہوں نے نہیں قتل کیا، تیرے رب نے انہیں قتل کیا ہے۔ ولیکن اللہ قتلہم، تیرے رب نے انہیں قتل کیا ہے، تیرے رب نے تیرے لیے فرشتوں کو اتارا تھا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معاکم، تیرے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی اور تیرے رب نے اعلان کیا، گھبراؤ نہیں، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں فرشتے بھیج رہا ہوں، لیکن یہ بھی سن لو
فرشتوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ. فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک تیرا اللہ نہ چاہے. فرشتوں سے بھی تب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. فرشتے بھی تب اپنی قوت کو ظاہر کر سکتے ہیں جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، ورنہ فرشتہ اور چیونٹی میرے رب کی نظر میں برابر. میرے رب کی عزت کی قسم، اسرائیل تو ایک مچھر نہیں مار سکتا، میری جان کیسے نکال سکتا ہے؟ اسرائیل ایک مکھی نہیں مار سکتا تو تمہاری جان کیسے نکال سکتا ہے؟ اسرائیل ایک پروانے کو نہیں مار سکتا، وہ میری اور آپ کی جان کا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ اللہ ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. یہ تیرا اللہ ہے جو روحوں کو کھینچتا ہے. دنیا اسباب کی ہے، لہذا بیچ میں ملک الموت کو ڈالا. ملک الموت تو مچھر نہ مارے، تمہیں کہاں سے مارے؟ تمہارا اللہ ہے جو روحوں کو کھینچتا ہے، موت دیتا ہے. یہ انبیاء کا احسان عظیم ہے، وہ اللہ کا پتہ بتاتے ہیں. یہ انبیاء کا احسان عظیم ہے کہ اللہ کی اطاعت کا راستہ بتاتے ہیں. کیا پسند ہے کیا ناپسند میں کیا جانوں؟ میری نظر میں تو دونوں برابر نظر آ رہے ہیں. سود بھی، تجارت بھی، زنا بھی، نکاح بھی، جھوٹ بھی، سچ بھی، حلال بھی، حرام بھی. نبی کی نظر میں بتایا یہ حلال، یہ حرام، یہ نکاح، یہ زنا، یہ تجارت، یہ سود، یہ سچ، یہ جھوٹ، یہ جائز، یہ ناجائز. یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ نبیوں کا احسان ہے جنہوں نے اللہ کو صحیح شکل میں بتایا کہ لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ نبی بتاتے ہیں کہ ایک ہے اللہ. اللہ جو تمہیں سب سے بے نیاز کرے، سب سے بیگانہ کرے، سب سے کاٹ کر اپنا بنا لے. اس کے در پہ جھکو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، تم اللہ کو پالو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. میرے بندے یاد رکھ، میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو تمہیں کچھ نہ ملا. میں ملا تو تیرا سارا تیرے کام بنے، میں نہ ملا تیرا کچھ نہ بنا. اللہ کو پا لینا میری زندگی کی منزل، میری معراج ہے. اور اللہ کا صحیح تعارف صرف نبی کرواتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبیوں کی تعلیم مٹ گئی اور اللہ کا تصور بدل گیا. آسمانی کتاب کے اٹھانے والے دو گروہ تھے، ایک یہود کا، ایک عیسائیوں کا. یہودیوں نے اللہ کو کیسے پیش کیا؟ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. جب اللہ نے ان کو 100 سال مارا، پھر 100 سال بعد اٹھایا اور زندگی عطا فرمائی اور واپس ان کو شہر بھیجا تو ان کا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ. اللہ نے تو ایک معجزہ دکھایا تھا کہ تیرا رب کیسے مارتا ہے، کیسے اٹھاتا ہے، کیسے زندگی کو لاتا ہے، وہ دکھانا تھا. وہ الٹے چل گئے، ان کا عزیر اللہ کا بیٹا. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ. میرے اللہ کی نشانی کو الٹا لے لیا. عزیر علیہ السلام بستی سے گزرے، بستی پہ بخت نصر کا حملہ، قتل ہوئے پڑے لوگ اور دھواں دیتی ہوئی بستی اور گرے ہوئے گھر گھروندے اور دیواریں شکستہ، محرابیں ٹوٹی اور لاشیں پڑے ہوئے. تو عزیر کے زبان سے نکلا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. انہیں اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو نبی کی بات تھی، اللہ نے فوراً سمجھایا ابھی بتاتا ہوں تیرا رب کیسے زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. سفر میں ہیں، توشہ دان، روٹی، انگور ساتھ، گدھے پہ سوار. ایک جگہ بھوک محسوس ہوئی، گدھے کو درخت سے باندھا، ایک ٹوٹا کھنڈر اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور توشہ دان نکالا اور روٹیوں کو توڑ کر پیالے میں ڈالا اور انگور کا رس ایسے رومال میں انگور رکھ کے
ان کو ایسے نچوڑا تو انگوروں کا رس روٹی پہ گرایا اور پھر روٹی کو یوں رکھا کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے، یہ نرم ہو جائے، پھر میں کھاؤں گا اور اتنی دیر میں آرام کروں۔ یوں ٹوٹی دیوار سے یوں ٹیک لگائی، سامنے ایک چھوٹی دیوار تھی، اس پہ یوں پاؤں لٹکائے اور یوں ہو کر ایسے جیسے میں آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں، یوں آرام کے لیے لیٹے۔ وہیں میرے اللہ نے روح کو نکالا، اماتہ اللہ 100 عام، 100 برس کے لیے اللہ نے روح نکال لی۔ ثم بعثا، 100 سال کے بعد آنکھ کھلی تو ایسے ہی پڑے، عزیر کم لبثت، کتنا سوئے ہو؟ کہا جی یومن، کہا جی ایک دن۔ تو سورج کو دیکھا تو تھوڑا سا ڈھلا تھا، جب سوئے تھے تو چڑھ رہا تھا، جب آنکھ کھلی تو ڈھل رہا تھا۔ کہا نہیں یا اللہ، او بعض یوم، میرے خیال ہے میں آدھا دن سویا ہوں، یہ کوئی 4-5 گھنٹے۔ تو میرے اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، عزیر تو 100 سال یہاں سویا ہے۔